شریعت اور طریقت سے شروع کریں اور ون بائی ون ان ٹرمز کو کلیئر کرتے جائیں. تو شریعت کا جو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے خیال کے مطابق اپنے جو میرا تصور ہے شریعت کا میں وہ زیادہ بیان کروں بجائے اس کے کہ جو ان کو کتابوں میں مل جائے. صحیح. میری کوشش ہوگی میں ایسنس آف دیز ورڈز ڈسکس کروں. لیٹن میں ایک سیئنگ ہے جو میرے ذہن میں آ گئی ابھی، سالوس پاپولی سپریما لیکس ایسٹو، سیلویشن آف پیپل لائز ان ایبسلوٹ جسٹس. اب سیلویشن آف پیپل تو سمجھ آ جاتا ہے، بٹ ویئر ڈز اٹ لائی؟ ان ایبسلوٹ جسٹس. اب ایبسلوٹ جسٹس کیا ہے؟ یہ دو الفاظ ہیں، ان کو پہلے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ ہم شریعت پہ آئیں. جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز بھی ایبسلوٹ ریسٹ پہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ، اور کوئی چیز ایبسلوٹ جیسے ہم کسی گاڑی میں جا رہے ہیں اور اس گاڑی میں ایک برتن ایک گلاس میں پانی ٹھہرا ہوا ہے دکھ رہا ہے ہمیں، تو وہ اس گاڑی کے اندر تو وہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ گاڑی ہی ہل رہی ہے چل رہی ہے، وہ بھی موشن میں ہے، تو وہ ریلیٹیو اسٹیٹ آف ریسٹ میں ہے پانی، ایبسلوٹ اسٹیٹ آف ریسٹ میں نہیں ہے، کیونکہ اصل میں تو گاڑی بھی چل رہی ہے اور دنیا بھی گھوم رہی ہے اور یہ پوری کائنات حرکت میں ہے، تو ایبسلوٹ اسٹیٹ آف ریسٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ریلیٹیو اسٹیٹ آف ریسٹ ایگزسٹ کر سکتا ہے کہ یہ ریلیٹیولی یہ مائک ریسٹ پہ، اصل میں تو پورا پلانٹ گھوم رہا ہے، اس لیے ایبسلوٹ ریسٹ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ میں نے کیوں بولا؟ کیونکہ ایبسلوٹ جسٹس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا انصاف جو کسی کی شاخ نہیں ہے یا کسی سے اس کا منسلک نہیں ہے، اس سے منسلک کوئی چیز یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز بنائی جا سکتی ہے، وہ ایبسلوٹ انصاف ہے. تو میرے تصور کے مطابق اگر کوئی انصاف ایبسلوٹ ہے تو وہ صرف رب کی ذات کے پاس ہو سکتا ہے، وہ رب کے ہاں ہو سکتا ہے. اب اس سے اگر کوئی انصاف کا سسٹم ڈیرائیو ہوگا تو وہ ریلیٹیو اسٹیٹ آف جسٹس ہوگا، وہ ایبسلوٹ نہیں ہو سکتا. ایبسلوٹ جسٹس صرف رب کے حشر کے دوران، میدان حشر میں، قیامت کے دن، روز حساب کے دن، وہاں ایبسلوٹ جسٹس کی تصور کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ جو جسٹس کا سسٹم ہوگا وہ اس سے ڈیرائیو کر کے ایک ریلیٹیو سسٹم آف جسٹس اسٹیبلش کیا جائے گا. یہ میرا تصور ہے ایبسلوٹ جسٹس کے بارے میں. اب یہ میں نے کیوں بیان کیا؟ شریعت میری نظر سے اگر دیکھیں تو ایبسلوٹ سسٹم آف جسٹس کی ایک ڈیریویشن ہے جو دنیا میں اپلیکیبل ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دنیا میں کوئی نظام لے کے آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے تھرو، تو وہ جو نظام شریعہ نافذ ہوتا ہے وہ ریلیٹیو اسٹیٹ، دا فائنسٹ ریلیٹیو اسٹیٹ آف جسٹس ہے جو ایبسلوٹ اسٹیٹ آف جسٹس سے ملتی جلتی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. تو اپنے ہی ایبسلوٹ سسٹم کی ایک ڈیریویشن ہمیں دی ہے. یعنی اب یہاں پہ جہنم تو بنائی نہیں جا سکتی کہ جی ایک کمرہ بنا دیں اس میں آگ جل رہی ہے اس میں بندے جلائیں، نہیں، وہ وہیں پہ ہوگا. یہاں پہ اس کی فائنسٹ شیپ ہوگی جو دنیا میں اور دنیا کی مٹیریل قیود، حدود و قیود میں رہتے ہوئے ممکن ہے. تو شریعت اس سسٹم کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سسٹم آف جسٹس کے پیرالل یہاں بنا دیا. اب اس کی میں مزید ایکسپلینیشن میں بہت سی چیزیں ڈسکس کر سکتا ہوں، لیکن بیان کرنے کے لیے اب شریعت میں چونکہ نظام ہے جس نظام پہ پوری ریاست عمل میں آئے گی، وہ انفورس ہوگا، تو اس کی اوپر چلتے ہوئے فائنسٹ ایگزامپل جو بنے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے جیسے، وہ طریقت ہے کہ ایسے سسٹم میں رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا معاملات زندگی جنگ و جدل امن سب کچھ جس طریقت سے کرنا ہے
وہ اسوہ حسنہ ہے آقا علیہ السلام کا. وہ ہے طریقت جس کی شاخیں ہم مختلف فرقوں میں اور مختلف فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ فلاں لوگ طریقت کے ایسے انداز پہ چلتے ہیں, فلاں طریقت کے اس انداز پہ چلتے ہیں, فلاں طریقت کے جو تمام کے تمام اسوہ حسنہ سے جا کے جڑتے ہیں. صحیح. تو شریعت اور طریقت کا تو ایک بریف چھوٹا سا آپ کو خلاصہ جو میں دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت از اے سسٹم اینڈ طریقت از ہاؤ ٹو لیو ان دیٹ سسٹم. صحیح. ہاؤ ٹو گو بائی لاز, رولز, ریگولیشنز, سب کچھ اس شریعت کے ہوں گے, پریکٹس اس کی طریقت ہوگی, اور طریقت جو ہے وہ اس نمونے سے, اس ایگزامپل سے لی جائے گی جو آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کی صورت میں ہمارے لیے چھوڑا ہے.